السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر قسم کے حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہ اللہ ہے جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں پختہ اور بے مثال ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے عظیم ساتھی عطا فرمائے، اور ایسے عظیم ساتھی کہ ان پر جان نچھاور کرنے والے، ان کی ایک ایک بات پر عمل کرنے والے، ان کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے جو اللہ نے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ نبی کے یاروں اور جانثاروں نے کمال کر کے رکھ دی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی اتباع میں اور اللہ کی فرما برداریوں میں اس قدر تقوی کا مظاہرہ کیا، اس قدر عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا، ایسے زمین پر عبادت کرتے رہے، کرتے کرتے حتیٰ کہ اللہ کی رحمت کو جوش میں لایا۔ ایسی اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی صحابہ کے انداز کو دیکھ کر، صحابہ کے کردار کو دیکھ کر، صحابہ کی گفتار کو دیکھ کر، اللہ کی قسم اللہ کی رحمت جوش میں آئی، ایسی جوش میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے دھرتی پر ہی انہیں بتلا دیا کہ اے نبی کے جانثاروں، رب ذوالجلال والاکرام تمہاری حیاتی میں ہی تم سے راضی ہو گئے۔ ایسی عظمت نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اللہ نے بخشی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ لوگ صحیح معنوں میں اپنے رب سے ڈر گئے تھے، اور پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو،
میرے صحابہ کی شان، میرے صحابہ کا مقام، میرے صحابہ کا مرتبہ اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے کہ دنیا میں آنے والے لوگ احد پہاڑ سونے چاندی کے اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور میرے صحابہ ایک مٹھی بھر جو خرچ کر دیں، وہ سونے چاندی کے احد پہاڑ والے میرے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی عظمتیں اور پھر نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو فضیلت اور شرف بخشا ہے اس دھرتی پر، اس زمین پر، پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی خلیفہ زمین پر بنا ہے تو اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کی شان، عظمت ہے، تو وہ عظمت والا عظیم شخص حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، بڑے مرتبے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کا نبی آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو اللہ تعالی حضرت عمر کو نبی بناتا۔ اللہ اکبر، رضی اللہ تعالی، اتنی عظمت، اتنی شان کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کر کے حضرت عمر کو مانگا، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک طویل واقعہ کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں، لیکن اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول ایک جگہ بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے اور آ رہے تھے، لوگوں نے دیکھا پیغمبر عمر آ رہے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے شیر نے کہا اے نبی آپ پریشان نہ ہو، اس صحابہ کی جماعت سنیے، اگر خیر شگالی کا پیغام لے کر آ رہا ہے، محبت بھرے انداز سے آ رہا ہے تو زیرتن کہیں گے، مرحبا اہلاً و سہلاً کہیں گے، لیکن اگر کوئی اور ارادہ لے کر آیا انہی کی تلوار سے ان کی گردن جدا کرو۔ سبحان اللہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جب حضرت عمر آ گئے، پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھنے لگے، صحابہ کی نظریں امیر المومنین عمر کی طرف، اللہ اکبر کہتے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام کے دائرے میں داخل کر دیجئے۔ یوں کلمہ حضرت عمر نے پڑھا، یوں نعرہ صحابہ کرام نے مارا، نعرہ تکبیر کے نعرے بلند ہونے لگے، ان کے نعرے دور دور تک بستی میں پھیل گئے۔ اللہ اکبر، لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ہو نہ ہو آج حضرت عمر مسلمان ہو گئے ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنی شان والے، اتنی عظمت والے کہ دنیا کے امت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے درمیان، ہر امت کے لیے ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، ابو جہل۔ نبی علیہ السلام فرماتے میری امت کا فرعون، اس فرعون کے دروازے پر حضرت عمر جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کہتے ہیں اے ابو جہل میں مسلمان ہو گیا، اللہ اکبر، میں نے اسلام قبول کر لیے۔ اللہ کے رسول سے فرماتے پیارے محبوب، پیارے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا جو دین ہے یہ حق اور سچ نہیں ہے؟ فرمایا بالکل حق اور سچ ہے۔ فرمایا پھر اس طرح چھپ کر عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ اعلانیہ عبادت کیجئے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کی ایک جماعت کو لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ کے بازاروں میں جا رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں
کہ لوگوں جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہو، وہ آ جائے اللہ اکبر۔ آج اسلام کے چاہنے والے باہر نکلے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی عظمت والے، بڑی شان والے عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عظیم خلیفہ گزرے ہیں اپنے وقت کے، ایسے عظیم خلیفہ، اللہ اکبر، تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر اپنی حکومت کو نافذ کیا، اسلام کو نافذ کیا، اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے کیا کہنے کہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے معراج پر اگر کسی کا بنگلہ دیکھا ہے، سونے چاندی سے مزین اعلیٰ ترین بنگلہ دیکھا ہے، تو اللہ کی قسم اس کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شان والے کہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، آپ کی ابو بکر صدیق آپ کے دائیں لیٹے ہوئے ہیں اور حضرت عمر آپ کے بائیں مرنے کے بعد بھی لیٹے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا عظمتیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے دور خلافت کے اندر اپنی رعایا کا خیال کرنے والے، قرآ حضرات، قاری حضرات، اماموں کے وظیفے لگانے والے، اپنی افواج کے صحابہ کرام کے وظیفے مقرر کرنے والے، رعایا کا خیال کرنے والے کون؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ غریبوں کے، بزرگوں کے، کمزوروں معذوروں کے وظیفے لگاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس قدر اسلام کا، حیا کا، دین کا خیال رکھتے، اللہ اکبر۔ تقریباً 6 مہینے کے بعد نا، جو بارہوں پہ فوجی ہوا کرتے، 4 مہینے 6 مہینے کے بعد ان کو چھٹی دے دیا کرتے کہ اپنے بچوں میں جائیں اور کچھ عرصہ گزار کے۔ اس قدر ہمدردی کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے دور خلافت کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آتا کہ کوئی کسی سے زیادتی کر لے، کوئی جانور کسی جانور سے زیادتی نہیں کرتا تھا، اللہ اکبر۔ یہاں تک امیر المومنین کی خلافت میں اللہ نے انہیں روب دبدبا عطا فرمایا کہ شیطان بھی جہاں سے عمر گزرتا اپنا راستہ چھوڑ کے کوسوں میل دور سے نکلا۔ اس قدر دبدبے روب والے، بکریوں کا چرواہا دیکھتا ہے کہ آج میری بکری کو ایک بھیڑیا لے گئے، اس بھیڑیے کی طرف نہیں دوڑے، توجہ کرنا، اس بھیڑیے کی طرف نہیں دوڑے، شہر کی طرف دوڑے کہ آج یقیناً شہر میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے جو آج میری بکری کو ایک بھیڑیا اٹھا کر کے لے گئے۔ شہر میں پہنچے، پتا چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس قدر جانوروں پر روب اور دبدبا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائیوں، بڑی عظمت اور شان والے، اللہ اکبر اللہ، تقوی والے تقوی، بڑا عظیم تقوی ان کے سینے میں، ان کے دل میں، رعایا کا خیال کرتے ہوئے۔ دیکھا ایک خاتون نے ہنڈیا جلائی ہوئی ہے، اس کے قریب پہنچا، کیا کر رہی ہے ہنڈیا میں، کیا ہے؟ بچے رو رہے خیمے کے اندر۔ کہتی ہے کہ کیا بتاؤں، حالات بڑے ناسازگار ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، ہمیں ایسے حکمران عطا فرما کہ جو رعایا کا درد دل میں رکھتے ہو، رعایا کا درد دل میں رکھتے ہو۔ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، یہاں کے خلیفہ کو ہمارا کوئی خیال نہیں ہے، دوڑے گئے اور ایک بوری کے اندر سامان پیک کیا، اور جب اسے اٹھانے لگے تو صحابہ نے فرمایا امیر المومنین آپ ٹھہر جائیے، آپ کے اس وزن کو ہم اٹھا کر وہاں تک پہنچا دیتے۔ فرماتے لوگوں
اس دنیا میں میرا وزن تو تم اٹھا لو گے، بتلاؤ کل قیامت کے دن میرا وزن کون اٹھائے گا؟ اللہ اکبر، یہ تقویٰ اللہ نے ایسا تقویٰ عطا فرما کہ ہم بھی کسی کا بوجھ اٹھا سکیں، کسی غریب کو راشن دے سکیں، کسی کے گھر میں چولہا جلا سکیں۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما، ہمیں ایسے وسائل عطا فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم کسی کے گھر کا چولہا جلا سکیں۔ امیر المومنین وہ سامان لے کر وہاں پہنچے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج بھوک اور پیاس سے پڑوسیوں کے بچے روتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے دلچسپ مسئلے ہوتے، ہمارے پاس کچھ ہوتا بھی ہو پھر بھی ہم ان بچوں کا خیال نہیں کرتے، وہ بیچارے رو رہے ہیں۔ امیر المومنین نے وہ سامان لا کر دیا اور بچوں کو بلی کی طرح میو میو کر کے ہنسانے لگے، میو میو کر کے ہنسانے لگے۔ صحابہ نے فرمایا امیر المومنین ہر بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن یہ بلی کی طرح میو میو کر کے بچوں کو ہنسانا یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا صحابہ ساتھیوں، جب میں یہاں سے گیا تھا نا، میرے دل میں یہ عہد کر لیا تھا اس وقت تک واپس نہیں پلٹوں گا جب تک ان بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ نہ دیکھ لوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک مرتبہ ایک مہمان آیا۔ عرب کے اندر ایک کھانا بڑا مشہور ہے جس میں چربی اور کچھ چیزیں ملا کر وہ کھانا بنایا جاتا ہے، بڑا مشہور کھانا ہے۔ مہمان آیا اور اس نے اس کی ضیافت کی، اسے کچھ کھلایا پلایا۔ حضرت عثمان پوچھتے ہیں کہ میری مہمان نوازی کیسی لگی، میرا کھانا کیسا لگا تجھے؟ کیونکہ بڑا عظیم کھانا بنایا۔ پوچھا کیسا تھا؟ کہا میں نے آج تک زندگی میں ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، ایسا کھانا زندگی میں کبھی نہیں کھایا، آپ نے جو کھلایا ہے بڑا لذیذ تھا، بڑا مزہ آیا کھانے میں۔ کہا اس طرح کا کھانا کبھی زندگی میں کھایا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ہاں، ایک مرتبہ اس سے بھی زیادہ لذیذ کھایا تھا۔ پوچھا وہ کہا کہ وقت کے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کھایا تھا۔ وہ کھانا کیسا تھا؟ وہ سالن کس طرح کا تھا؟ ان کے گھر میں کوئی بڑی چیز نہیں تھی کھانے کے لیے، وقت تعمیر ہے، امیر المومنین ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں آٹا گوندا اور آٹے کے اندر کچھ چیزیں ملا کر انہوں نے بس اس کا سالن بنایا ہے۔ یہ تقویٰ ہے بھائیوں، یہ ایمان ہے۔ وقت کا خلیفہ ہے، چاہے تو بڑے بڑے اونٹ ذبح کر سکتا ہے، چاہے تو بکریاں ذبح کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے والا آپ کو اگر کوئی خلیفہ ملے گا، اللہ کی قسم ہے حضرت عمر ملے گا۔ اس قدر شان والے کہتے ہیں ان کے گھر میں وہ عاجزانہ، وہ غریبانہ جو کھانا میں نے کھایا ہے بڑی لذت محسوس کی۔ کیوں؟ وقت کے خلیفہ کے گھر میں اس طرح کا کھانا۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اللہ کے سامنے عاجزی انکساری۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوچنے لگے ایک دن کہ رات کا وقت ہوتا ہے، یہ امیر المومنین عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ جانے کہاں نکل جاتے ہیں، میں ان کا پیچھا کروں گا، جاتے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ انسان کے ذہن میں بعض اوقات اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں، دیکھتے ہیں ان کے پیچھا کرتے ہیں، پیچھے کرتے دیکھتے ہیں حضرت عمر ایک جھوپڑی کے اندر بغیر دستک دیے، بغیر اعلان کے اندر چلے گئے ہیں۔ کہتے ہیں اب تو بس پھر میرا دماغ اور گھومنے لگا کہ یہ امیر المومنین یہ کس طرح اندر چلے گئے ہیں۔ اندر گئے، پھر میں ان کا انتظار کرنے لگا، انتظار کرتے وہ باہر چلے گئے، پھر میں اندر گیا۔ اندر میرے قدموں کی آہٹ، میرے قدموں کی آواز سن کر ایک خاتون بولی ہے کہ کون ہے؟ میں نے کہا
آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں ایک معذور خاتون ہوں، آنکھوں سے نابینی ہوں، پاؤں سے معذور ہوں، ہاتھوں سے معذور ہوں۔ کہتے ہیں یہ شخص کون ہے جو آپ کے پاس آیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے اس کا نہیں پتا یہ کون ہے، بس اتنا پتا ہے کہ میرا پیشاب وغیرہ نکل جاتا ہے، رات کے وقت آتے ہیں وہ شلوار نکال کر دھو دیتے ہیں۔ حضرات غور کیجئے، یہ امیر المومنین ہے، اس قدر عاجزی انکساری کرنے والے دھو دیتے ہیں، دھو کر سکھا دیتے ہیں، سوتی شلوار پہنا دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بناتے ہیں۔ تو فیر رضی اللہ تعالی عنہ سن رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ اکبر، کس قدر یہ عظیم شخص ہے، کس قدر یہ عظیم خلیفہ ہے۔ پھر مجھے روٹی ٹھنڈی کر کے نرم نرم روٹی مجھے کھلا دیتے ہیں، میرا پیٹ بھر جاتا ہے، پھر چلے جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ کون شخص ہے۔ حضرت طفیل پھر چلتے چلتے مسجد نبوی میں آ گئے، حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اکبر دعا کر رہے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ حضرات غور تو کیجئے، یہ وہ عمر ہے جسے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے، اللہ اکبر، یہ وہ عمر ہے، اللہ اکبر، کہ رب ذوالجلال والاکرام نے 17 یا 18 غالباً مرتبہ جو عمر کا فیصلہ، جو عمر کا مشورہ زمین پر تھا، اللہ نے وہی فیصلہ سنایا اپنے محبوب کو۔ اے میرے محبوب، اے میرے افضل نبی، اے میرے خاتم النبی، نبی جین، اے سارے اماموں کے امام، اے خطیبوں کے خطیب، جو فیصلہ، جو مشورہ دھرتی پر آپ کے عمر کا تھا، وہی فیصلہ آسمان پر عرش معلیٰ پر تیرے رب رحمان کا تھا۔ اللہ اکبر، عظمت والا، یہ شان والا حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، میرے بھائیوں، اس قدر عظمت والا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دعا یہ کر رہے ہیں، دعا یہ کر رہے ہیں، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم تو گناہگار ہیں، وقت کے اندر قدم قدم کے گناہگار، لیکن آج کا مسلمان جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتا، اس آگ سے جس آگ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، اگر جہنم کے اندر ایک سوئی کے برابر سوراخ کر دیا جائے، حضرات ساری کائنات کے لوگ رسوا ہو جائیں گے، تباہ برباد ہو جائیں گے۔ ایک سوراخ، ایک سوئی کے سوراخ کے برابر سوراخ کر دیا جائے، لیکن وہ منظر کیا ہوگا، وہ کیفیت کیا ہوگی جب اللہ کے باغی، جب بے نمازی، اللہ کے نافرمان اللہ کی جہنم میں جل رہے ہوں گے، ان کی کھالیں جل جل کر گر رہی ہوں گی، اللہ اور چڑھا رہا ہوگا، وہ کیفیت کیا ہوگی۔ اسی لیے تو حضرت عمر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ حضرات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا آخری وقت ہے، آخری وقت میں ایک شخص آیا اور آپ کی خیریت معلوم کرنے آیا، آپ کے سامنے آ کر آج یہ انکساری کی باتیں کرنے لگا، اور اس کا جبہ اس کے پاؤں سے، اس کے ٹخنوں سے اس کی کمیر نیچے جا رہی تھی۔ آخری وقت ہے، آخری وقت میں ہر انسان کو اپنی ہی پڑی ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں امیر المومنین، بڑا دکھ ہو رہا ہے، بڑی پریشانی ہو رہی ہے، آپ جیسی عظیم ہستی اس دنیا فانی سے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، امیر المومنین نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، اپنی اس تمیز کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لے، قیامت کے دن اللہ اپنے ان بندوں کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنی شلوار کو، اپنی قمیض کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ یہ تقویٰ دیکھیں، آخری وقت میں بھی لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آخری وقت مؤذن آتا ہے، آ کر امیر المومنین سے کہتا ہے، امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے، صلاۃ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں ہاں اللہ کے بندے، نماز ضروری ہے،
نماز ضروری ہے، یہ نماز جو پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، ورنہ اس کے بغیر انسان کا دور دور تک اسلام سے تعلق نہیں رہتا۔ بھائیوں، امیر المومنین اس قدر عظمت والے، اس قدر شان والے اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کو راضی کر لیں اپنی زندگی میں اور اپنے آخری وقتوں میں نماز پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رشتے تلاش کرتے ہیں، نیک لڑکیوں کے، پاک دامن لڑکیوں کے، تقوی والی لڑکیوں کے۔ ایک راستے سے گزر رہے تھے، اندر سے دو عورتوں کی آواز آ رہی تھی۔ خاتون کہہ رہی تھی، بیٹی آج حالات خطرناک ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، دودھ میں پانی تھوڑا زیادہ کر دینا۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کہتی ہے، امی جان آپ کو پتا ہے امیر المومنین کا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑے غصے والے ہیں، وہ بڑے جلال والے ہیں۔ کہتی ہے، اے بیٹی امیر المومنین کون سے ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا، امی جان امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تقویٰ ہے بھائیوں، یہ تقویٰ ہے کہ جہاں پر انسان گناہ کرنے لگے، جہاں پر اللہ کی زمین پر آسمان تلے گناہ کرنے لگے، وہ یہ سوچ لے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، محلے والا نہیں دیکھ رہا، میرا رشتہ دار نہیں دیکھ رہا، لیکن ہاں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں اگر وہ پھر بھی گناہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کی قسم پھر وہ اللہ کی زمین سے نکل کر، آسمان کی چھت کے سائے سے نکل کر جو چاہے کرتا رہے، لیکن رب کی دھرتی پر گناہ کرے، اللہ کے آسمان تلے گناہ کرے، وہ جان لے کہ اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ گناہ نہ کرے۔ امیر المومنین نے جب یہ انداز اس لڑکی کا دیکھا، اپنے بیٹے کا رشتہ، اپنے بیٹے کے رشتے کا پیغام اس کے گھر بھیج دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ پہلے لڑکی کو چیک کر کے آؤ، گوری ہے یا کالی ہے، خوبصورت ہے یا نہیں ہے، اس کا کنبہ قبیلہ کیسا ہے، نہیں۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین نے معیار تقوی کو بنایا ہے۔ متقی انسان امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اتنی شان والے، اتنے مرتبے والے، ایک دن صحابہ کی محفل کا ہجوم بیٹھا ہوا ہے۔ امیر المومنین سے پوچھتے ہیں، امیر المومنین آپ نے جو سوٹ پہنا ہوا ہے، آپ کپڑوں کو تقسیم کر رہے تھے، آپ کا سوٹ تو ان کپڑوں میں نہیں بنتا، آپ نے زیادہ کپڑا کیوں لے لیا ہے؟ یہ نہیں کہا، اے لوگوں تمہیں پتا نہیں میں امیر المومنین ہوں، میں وقت کا بادشاہ ہوں، جو چاہے کرو، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن صحابہ کی بھی عظمت پر، صحابہ کے انداز پر، صحابہ کے دین سے محبت پر قربان چاہیے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا وقت کا خلیفہ ہے، دبدبے والا ہے، جلال والا ہے، غصے والا ہے، کیا کہے گا، کوئی سزا نہ دے دے۔ اللہ کی قسم اگر وہ کوئی اسلام میں، دین میں، انصاف میں، عدل میں کوئی نقص دیکھتے فوراً سوال کر دیتے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آج کا بندہ، آج کا مسلمان اس بات کو سوچتا ہے کہ میں سوال مفتی سے کروں گا، کہیں ناراض نہ ہو جائے، مفتی ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم یہ سارے مفتی مل جائے، ساری کائنات کے مفتی مل کر ایک امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس قدر عظمت والے کہتے ہیں، لوگوں یہ میرا بیٹا موجود ہے۔ میرے بیٹے نے کہا، ابو جی آپ کا قد لمبا ہے، آپ کا سوٹ ان کپڑوں میں نہیں بنے گا، یہ میرا کپڑا بھی آپ لے لیجئے اور اپنا سوٹ بنوا لیجئے۔ اے میرے بھائیوں، ایسے امیر المومنین عظمت والے، شان والے، قرآن و حدیث سے محبت کرنے والے، جہاں پر اللہ کا فیصلہ آ جاتا، قرآن کا فیصلہ آ جاتا، نبی علیہ السلام کی حدیث آ جاتی، اپنے فیصلے کو رد کر دیتے، اللہ کے قرآن پیغمبر کے فرمان کے فیصلے کو نافذ کر دیتے۔ یہ تھے حضرت امیر المومنین۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ سمندر کی لہروں کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اللہ جہاں جہاں تک
میری طاقت تھی، میری استطاعت تھی، اللہ تیرے دین کو پھیلایا ہے، تیرے دین کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ میرے اللہ اگر مجھے پتا چل جائے سمندر کے اس پار بھی تیری نافرمانی کرنے والے، تیرے باغی، تیرے نافرمان رہتے ہیں، اللہ میں اس سمندر میں بھی کود جاتا، ان لوگوں تک تیرا دین، تیرا اسلام پہنچاتا۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بڑے فضائل ہیں، ان کے بڑے مراتب ہیں، ان کی بڑی شان ہے، اسلام میں ان کی بڑی قدر ہے۔ لیکن مختصراً وقت کی قلت کی وجہ سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی عزت، ان کا مقام، ان کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور ناقدین کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔